اس کی گاڑی کو دیکھتے ہی گارڈز الرٹ ہوئے اور گیٹ سے گزرتے ہوئے دیکھ کر سلام کیا۔ بہرام نے اس کے سلام کا سر ہلا کر جواب دیا اور اپنی گاڑی پارک کر کے باہر نکلا۔ کوٹ اور بریف کیس ملازم کو پکڑاتے ہوئے وہ اندر گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی بڑے سے لاؤنج میں فانوس کی سنہری روشنیوں کے نیچے بیٹھے اپنے ڈیڈ اور پیاری سی موم کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی گھمبیر آواز میں ان کو سلام کیا۔ ہاں، آ گیا میرا شیر، اب بولیے آپ۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ ظفر ملک نے خوش ہوتے ہوئے اسے بلایا تھا اور وہ چلتا ان کے پاس پہنچا۔ بس کر دیں آپ۔ مسز شمیم نے نظر پھیری تو انہوں نے آئی برو اچکا کر پوچھا، اتنی جلدی ہار مان گئی آپ؟ وہ ہنسے تو بہرام ان دونوں کو دیکھنے لگا اور پھر پوچھا، کوئی مجھے بھی تو بتائے کس ہار جیت کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ کچھ نہیں، بس میں نے کہا تھا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ گلے میں اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی ہوئے محبت سے بولی تھی۔ بہرام نے انہیں دیکھا تو وہ معصومی سے مسکرانے لگی اور ظفر صاحب ان کی معصوم صورت پر کہہ لگا اٹھے تھے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہوں میں نا، 30 کے ہو گئے ہو اور اب شادی نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تب؟ وہ غصے سے بولی تو بہرام نے ان سے الگ ہو کر ایک گہری سانس لی۔ مام، آئی ایم جسٹ 29۔ وہ بیچارگی سے بولا تو لاؤنج میں ظفر صاحب کا دوسرا کہا پڑا تھا۔ ان کے ہنسنے پر ملازمین میں مسکرانے لگے۔ شرم کرو تم، بتا ایسے رہو جیسے 29 کے نہیں بلکہ 19 کے ہو۔ مسز شمیم نے شرم دلانی چاہی تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہاری عمر کے لڑکوں کے 5 بچے ہیں اور ایک تم ہو کے کوئی پسند ہی نہیں آ رہی تمہیں؟ مطلب کہ حد ہے یار، کہ کیا لڑکیوں کی کمی پڑ گئی ہے؟ وہ اب کی بار غصے میں تپ گئی تھی، پر ان کے 5 بچوں پر جہاں ظفر صاحب بہرام کی صورت پر ہنسے تھے وہیں بہرام حیرت سے اپنی موم کو دیکھنے لگا۔ اللہ کو مانے مام، 5 بچے؟ اس نے ایک نظر ظفر صاحب کے ہنستے ہوئے مسکراتے چہرے پر ڈال کر حیرت کی زیادتی سے کہا، کیوں زیادہ ہیں کیا؟ وہ گھورنے لگی کیونکہ انہوں نے پہلے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ان کے بہرام کو 5 بچے دے۔ نہیں، بالکل کم نہیں، بالکل نہیں، بلکہ بہت کم ہے۔ میں تو 20 نہیں 25 کا سوچ کر بیٹھا ہوں۔ اب کی بار وہ بغیر شرمندہ ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہاں، مگر پہلے شادی کے لیے تو راضی ہو جاؤ تم۔ ان تینوں کی ہنسی مذاق کی باتیں جاری تھی کہ تبھی ملازمہ وہاں چلی آئی۔ میم، ڈنر ریڈی ہے آپ سب کا۔ اچھا، اب تم جاؤ فریش ہو کر آؤ، میں تب تک کھانا لگاتی ہوں ٹیبل پر۔ مسز شمیم بہرام سے کہتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ چلی گئی اور بہرام سر ہلا کر اپنے ڈیڈ کی طرف مڑا جو اسے سوالی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہاں تو کیسی رہی میٹنگ؟ وہ پوچھنے لگے، پر بہرام کی نظریں ان کے پاس رکھی صوفے سے لگی بیساکھی پر ٹکی تھی۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں غصہ، کرب اور دکھ ہلکولے لے رہا تھا۔ پھر اس نے خود پر کنٹرول کیا اور کہا، ڈیڈ، میٹنگ اچھی رہی؟ شاباش بیٹے، اللہ تمہیں بہت زیادہ کامیابی عطا کرے۔ وہ مسکرا کر بولے اور بہرام ان کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ چلو اب جاؤ نا، جاؤ فریش ہو جاؤ ورنہ تمہاری موم پھر سے میرے پیچھے پڑ جائیں گی۔ وہ ہنس کر یہ کہہ کر بہرام کو مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ پھر وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا اور ظفر صاحب محبت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھنے لگے۔ آئیں، آپ بھی آ جائیں نا۔ مسز شمیم نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا اور بیساکھی انہیں تھمائی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر بیساکھی تھامی اور آگے بڑھ گئے، کیونکہ کچھ سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ڈاکٹرز مصنوعی ٹانگ لگا رہے تھے پر ظفر صاحب نے انکار کر دیا اور اس کی جگہ بیساکھی کو اپنا سہارا بنا لیا۔ اس فیصلے سے مسز شمیم پہ بہت گہرا اثر پڑا تھا، پر حالات اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سنبھل گئی تھی۔ آ بھی جاؤ بھائی، کہاں رہ گئے تم؟ 25 بچوں نے راستہ تو نہیں روک لیا کہیں؟ بہرام کے انتظار میں بیٹھے ظفر صاحب نے شرارت سے ہانک لگائی۔ مسز شمیم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آتا بہرام بھی ہنس پڑا۔ فی الحال تو ابھی 25 بچوں کی اماں راستہ روک لے، یہی میرے لیے بڑی بات ہے۔ وہ آنکھ دبا کر مذاق کرتے ہوئے بولا تو ظفر صاحب کھل کر ہنسے تھے، جبکہ مسز شمیم نے برا سا منہ بنایا۔ آنکھ راستہ روکے گی؟ جب لاؤ گے تبھی تو راستہ روکے گی نا۔ مسز شمیم انہیں کھانا سرو کرتے ہوئے بولی تھی۔ بہرام نے ظفر صاحب کی طرف دیکھا جنہوں نے اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے ایک کہا لگایا تھا۔ وہ تھے ہی بہت زیادہ ہنسنے اور ہنسانے والے، حشاش بشاش سی شخصیت کے مالک۔ انہیں ہنستے دیکھ کر بہرام کے ساتھ ساتھ مسز شمیم بھی مسکرا دی تھی۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں اور بیچ میں چلتی بڑی سی گاڑی میں بیٹھے ہوم منسٹر حارث خان ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے جا رہے تھے کہ فواد صاحب کی کال آ گئی۔
موبائل کان سے لگاتے انہوں نے دوسری طرف موجود فواد صاحب کو مخاطب کر کے کہا، ہاں فواد بولو۔ حارث تمہاری بیٹی نے کیا کہا، وہ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فواد صاحب کی آواز اسپیکر سے گونجی تھی۔ آ جائے گی یار، اسے کچھ دن سنبھلنے کے لیے دیتے ہیں نا، ابھی وہ اس خواب کے زیر اثر ہے اور ہمارے مسلسل اصرار پر وہ غصے میں خود کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اس لیے کچھ دن دیں گے اسے سنبھلنے کے لیے، پھر میں کسی بہانے سے اسے بلوا لوں گا اور پیار سے سمجھاؤں گا تو وہ ضرور مان جائے گی۔ حارث صاحب کی باتوں پر دوسری طرف اپنے آفس میں بیٹھے فواد صاحب کے ساتھ ساتھ ہادی نے بھی یہ بات سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بینچی تھی۔ یہ تو ٹھیک ہے، پر تم جانتے ہو نا حارث کہ اس نے نادانی میں ہادی کی انا پر وار کیا ہے۔ سبھی فرینڈز اس کا مذاق بنا رہے ہیں کہ دلہن نکاح کے وقت ہی بھاگ گئی۔ انہوں نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حارث صاحب نے غصے سے موبائل کو گھورا تھا۔ تو کیا ان لوگوں نے نیوز نہیں دیکھی جو یہ سب بکواس کر رہے ہیں میری بیٹی کے بارے میں؟ ہادی جواب نہیں دے سکتا کہ نکاح کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہونے کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وہ برہمی سے اور غصے سے بولے تھے، حارث پلیز یار بچے مت بنو، میں جانتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی کے خلاف یہ سب سن نہیں سکتے، پر حقیقت تو یہی ہے نا، اور ہم نے میڈیا کا منہ بند کیا ہے، لوگوں کا نہیں۔ ہادی کے دوست مذاق میں ہی اس کی انا کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ فواز صاحب کے لہجے میں ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی، جس پر حارث صاحب نے بھی غصے سے اپنے لب بھینچ لیے۔ اچھا فواد، تم ہادی بیٹے سے کہو کہ صبر سے کام لے، وہ ہمارا سمجھدار بچہ ہے، سمجھے گا اپنے انکل کی پوزیشن کو، اور جانتا ہے وہ کہ برا وقت ہے گزر جائے گا، اور پھر انشاءاللہ کچھ ہی دن کی تو بات ہے، ہم دھوم دھام سے اس کا نکاح کروائیں گے۔ حارث صاحب کی بات سنتے ہی دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حارث بات سنو، فواد صاحب نے کچھ کہنے کے لیے پکارا ہی تھا کہ حارث ان کی بات کاٹ کر بولے، فواد پلیز یار، میں ابھی میٹنگ اٹینڈ کر کے تمہارے آفس کا چکر لگاؤں گا نا، پھر تفصیل سے باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے دوسری طرف سے اوکے سنتے ہی کال بند کی اور سیٹ کے پش سے ٹیک لگا کر ایک گہری سانس خارج کی۔ آپ نے دیکھا ڈیڈ، دونوں باپ بیٹی ملے ہوئے اور آپ میری بات مان نہیں رہے، وہ دونوں مل کر ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ہادی نے حارث صاحب کی جان چھڑوانے والے انداز پر تپ کر فواز صاحب سے کہا، نہیں مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگا بیٹے، تم خواہ مخواہ عورتوں والے وسوسے چھوڑو اور اس لڑکی کو کنونس کرو۔ تم سے ایک چیونٹی جتنی لڑکی سنبھالی نہیں جاتی، اگر پہلے اس پر تھوڑی سی توجہ دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ فواز صاحب نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھتے ہوئے غصے سے اپنی فائلز کی جانب متوجہ ہوئے تو ہادی بھی دانت پیس کر رہ گیا۔ سنبھلنے والی وہ تھی کیا؟ وہ تو گھمنڈی عورت ہے جو کبھی بھی سنبھل نہیں سکتی۔ مٹھیاں بیچ کر وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ وہ اسے کتنی بار کال کر چکا تھا پر اس کا موبائل بند تھا، اور نینی سے معلوم ہوا تھا کہ میڈم نے غصے میں اپنا موبائل بھی توڑ دیا ہے۔ تم نے جس طرح مجھے ہرٹ کیا ہے اس کے بعد تو میں تم پر تھوکنا بھی نہ چاہوں گی، کچھ آ کے تم سے بات کروں گی۔ ہادی نے نینی سے کہا کہ آپ اپنا موبائل دے دیں اس سے، میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، پر دوسری طرف سے جواب میں یہ کہہ کر ہانیہ نے کال کٹ کر دی تھی، اور وہ ذلت کے احساس سے سرخ ہوتا بس صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ آپ کا بہرام ملک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مارکیٹ میں اتنی ہلچل مچ گئی ہے، کل ہی میں نے میگزین پڑھا کہ بہرام ملک کی طرف سے پاکستان کے بزنس مینز کے لیے ایک سنہری موقع ہے، وہ اس بار اپنا ٹینڈر کسی پاکستانی بزنس مین کو دیں گے۔ ہادی نے کل کے میگزین میں چھپے بہرام ملک کے انٹرویو کے بارے میں بتایا۔ اگر انہیں یہ ٹینڈر مل جاتا تو ان کی قسمت چمک جاتی۔ ہاں بیٹے، میں نے بھی نیوز میں دیکھا تھا، اور ملک انڈسٹری کے مینیجر سے رابطہ بھی کیا، پر وہاں سے جواب موصول ہوا ہے کہ بہرام ملک مصروف ہیں۔ پوری فائل ریڈ کرنے کے بعد وہ وہاں اپنے دستخط کرتے ہوئے مایوسی سے بولے تھے، ہاں بھائی مصروف لوگ ہیں، ویسے ڈیڈ میرا مشورہ ہے کہ کیوں نہ ایک پارٹی ارینج کریں گھر میں، اور بہرام ملک کی فیملی سمیت انہیں پرسنلی انوائٹ کریں۔ ہادی کے مشورے پر فواز صاحب نے اسے دیکھا، صرف ایک طرف نہیں چاروں طرف دے کر پھر اپنے نادر مشورے دیا کرو ہادی۔ ابھی کچھ دن پہلے تمہارا نکاح ہوتے ہوتے رک گیا اور تمہاری ہونے والی دلہن کے قریبی عزیز کی وفات ہو گئی تھی، اور کیا ہم پارٹیاں ارینج کریں گے؟ انہوں نے اسے شرم دلانی چاہی تو ہادی سر جھٹک کر رہ گیا۔ ایک تو یہ لڑکی ہر طرح سے رکاوٹ بن جاتی ہے میری زندگی میں، دل کرتا ہے کہ قصہ ہی ختم کر دوں اس کا۔ وہ کڑ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا اور پھر ڈیڈ سے ایکسکیوز کر کے اٹھ کر ان کے روم سے باہر نکل کر اپنے واپس روم میں آ گیا تھا۔ آج اس کا انٹرویو تھا۔ اس کی تعلیم نہیں بلکہ اچھی جسامت کی وجہ سے اسے ایک ریسٹورنٹ میں چوکیدار کی نوکری مل رہی تھی۔
ویسے تو وہ مر کر بھی یہ نوکری نہ کرتا، پر اب وہ مجبور ہو گیا تھا، ایک تو اپنے دوست انور کے ابا کی چائے کے کھوکے والے ادھار کی وجہ سے، اور دوسرا مولوی کے اس ڈربے نما کمرے کے 5 ماہ کا کرایہ، اور چھوٹی موٹی اپنی ضرورتوں کے لیے اس جیسے محلے کی لڑکیوں کے ہیرو کا دربان بننا مجبوری ہی تو ہو سکتی تھی۔ سر جھٹک کر وہ الماری کے پاس آیا اور اس میں سے اپنی ایک شرٹ نکال کر دیکھنے لگا، پر کوئی بھی شرٹ پہننے کے لائق نہ تھی، کیونکہ سب بھی بد رنگی ہو چکی تھی، اور اس کی پینٹس کا بھی یہی حال تھا۔ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پر میرے پاس نہ فرسٹ کے لیے شرٹ ہے اور نہ لاسٹ کے لیے پینٹ۔ وہ ان میں سے ایک براؤن شرٹ منتخب کرتا، ساتھ ہی بلیو جینز نکالنے لگا جو گھس تو گئی تھی پر ابھی بھی کچھ بہتر حالت میں تھی۔ اپنے کپڑے نکال کر سنگل بیڈ پر پھینکتے ہوئے پر ان میں پڑی سلوٹیں دیکھ کر وہ سر کھجانے لگا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھا اور انہیں چولہے کے پاس آیا اور سلور کی دیگچی گرم کر کے بیڈ پر رکھی شرٹ پر ادھر سے ادھر گھمانے لگا، اور پھر کچھ ہی دیر کی محنت اور مشقت کے بعد جب شرٹ اٹھا کر دیکھی تو اس کی سلوٹیں کچھ کم ہو چکی تھی، وہی جو ہر جینس پر دکھا کر وہی کچھ ہی دیر میں ریڈی ہو چکا تھا۔ بالوں میں برش کر کے فائل اٹھا کر روم کو لاک کرتا وہ اپنی پھٹ پھٹی پر آ بیٹھا۔ جا رہے ہو تم؟ مولوی صاحب باہر نکلے اور اسے لفنگو والے ہولیے کے بجائے کچھ تیار شار دیکھ کر انہوں نے فوراً پوچھا۔ جا نہیں رہا مولوی صاحب، آ رہا ہوں میں، بہزاد نے مسکرا کر کہا تو مولوی صاحب نے اسے گھورا۔ میاں اس بار میں چھوڑنے والا نہیں، مجھے اس ماں کے ساتھ پچھلے تمام مہینوں کا کرایہ بھی پورا چاہیے، ورنہ اپنا بوریا بستر گول کر لینا اور نکلو یہاں سے۔ اس کے الٹے جواب پر وہ پھر بھڑک کر اٹھے تھے۔ مولوی تو پتہ نہیں کیسے مولوی بن گیا ہے، ذرا بھی رحم نام کی چیز نہیں تیرے اندر۔ دوسرے محلے کے مولوی دیکھیں گے یتیم بچوں کو اپنے گھر میں اپنا بچہ بنا کر رکھتے ہیں وہ، اور تم نے کیا کرائے پر گھر دے کر اس غریب بچے کا جینا حرام کیا ہوا ہے، حالانکہ حرام کام کرنا گناہ ہوتا ہے۔ وہ منہ بنا کر کہتا مولوی صاحب کے بگڑے موڈ کو دیکھ کر اپنی پھٹ پھٹی سٹارٹ کرنے لگا، جس کی آواز پر سامنے والے گھر کی بیلکونی سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ بہزاد نے چور نظروں سے اسے اوپر دیکھا، وہ بھی مولوی صاحب کی موجودگی میں کالر کھڑا کر کے کک مار کر بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ مولوی صاحب اس کی چور نظریں اوپر جاتی دیکھ چکے تھے، اور جب اس نے غصے سے اوپر دیکھا تو سامنے ہی رحیم بخش درزی ماسٹر کی بیٹی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے، اور وہ لڑکی بھی مولوی پر نظر پڑتے ہی فوراً سے اندر غائب ہوگی۔ مولوی صاحب بہزاد کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے کہ محلے کی لڑکیوں کی وہ کتنی عزت کرتا تھا۔ یہ تو لڑکیاں خود تھی جو اس کی بائک کی آواز پر پردوں اور دیواروں سے فوراً باہر نکلاتی تھی۔ ارے میاں اپنی بائک کی مرمت بھی کرواؤ، یوں تو لوفر تم پہلے ہی ہو، پر ثبوت تو نہ دو۔ مولوی صاحب غصے سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ انشاءاللہ مولوی صاحب پہلی سیلری پر ضرور۔ اس نے ان کے پیچھے سے ہانک لگائی تھی، جیسے پہلی سیلری نہ ہوگی کوئی لاٹری ہوگی جس سے وہ سب کچھ کر لے گا، بائک کی مرمت سے لے کر کھانے پینے کے اخراجات اور گھر کا کرایہ بھی۔ وہ سر جھٹک کر مسکراتا ہوا کھوکے کے سامنے رکا۔ چل انور، ایک چائے اور ایک سگریٹ نکال، تیرا یار آج انٹرویو پر جا رہا ہے، انشاءاللہ تیرے سارے شکوے دور کر دے گا۔ انور کے کھوکے کے سامنے بائک روکتے ہوئے اس کے کچھ کہنے سے پہلے بولا تھا، ایسا انٹرویو پتہ نہیں کتنی بار دے چکا ہے تو، اور ہر بار تیرے کو وہ نوکری نہیں، ہر بار تیرے کو وہ نوکری تیرے سٹینڈرڈ کی نہیں لگتی۔ انور منہ بنا کر بولا تھا، اب تو ابا نے بھی منع کر دیا ہے تجھے ادھار دینے سے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ 2000 تو پہلے ہی ہو چکا ہے ادھار، کچھ تو دے دے تاکہ ابا کو میں مطمئن کر سکوں۔ انور اس کے ساتھ اپنی دوستی کا خیال کرتے ہوئے بولا تھا، یار بس تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنے سٹینڈرڈ کو بھاڑ میں جھونک کر ایک چوکیدار کی نوکری کے لیے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ کامیاب بھی لوٹوں گا۔ تو فکر مت کر، کچھ ایڈوانس لے کر تیرے ابا کو مطمئن کر دوں گا، اب جلدی سے نکال، دیر ہو جائے گی مجھے۔ وہ اسے دلاسا دیتا ہمیشہ کی طرح ایک چائے کا کپ پی کر سگریٹ لگا کر ہونٹوں میں دبائے بائک سٹارٹ کرتا وہاں سے نکل گیا۔ بس اللہ کوئی اچھی نوکری اور چھوکری دے دے میرے یار کو، ورنہ اس چڑیل کے ارادے مجھے نیک نہیں لگ رہے۔ انور ماسٹر کی بیٹی کا سوچتا ہوا دعا مانگنے لگا اور منہ پر ہاتھ پھیر کر دوسرے گاہک کو چائے دینے لگا۔ وہ اس وقت ریلیکس انداز میں بیٹھے ہانیہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اچانک ہی ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ شروع ہوگی۔ کراچی کی مین روڈ پر ہوم منسٹر کی گاڑی پر اچانک ہوتی فائرنگ سے ہر طرف افراتفری مچ گئی۔
چیخ و پکار کے درمیان لوگ پاگلوں کی طرح حواس باختہ ہو کر اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے اور گاڑی کے اندر بیٹھے حارث خان بوکھلا گئے تھے۔ سر پلیز آپ بہت جلدی باہر نکلے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ ڈرائیور آگے پیچھے گارڈز کو ان سے مقابلہ کرتے دیکھ کر حارث صاحب سے بولا تھا۔ لیکن ایسے کیسے نکلے باہر؟ گولیاں تو دیکھو، مارنا چاہتے ہو مجھے؟ حارث صاحب غصے سے دھاڑے تو ڈرائیور بھی گھبرا گیا۔ نہیں سر، گارڈز کتنی دیر تک ان کا مقابلہ کریں گے؟ اگر ہماری گاڑی بلاسٹ ہوگی تو آپ سوچیں، یہاں مرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ ڈرائیور نے انہیں بائیں طرف سے جانے کا اشارہ کیا تو حارث صاحب کشمکش میں پڑ گئے تھے کہ نکلیں یا نہیں۔ تبھی اچانک پیچھے سے ایک گارڈ کی چیخ سنائی دی۔ پھر موت کو قریب دیکھ کر ان کے اعصاب بھی شل ہو گئے۔ عقل نے جواب دے دیا اور وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ تبھی انہیں نشانے پر لیے بیٹھے شوٹر نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ ابھی حارث صاحب نے اپنے دونوں پاؤں زمین پر ہی رکھے تھے کہ اگلے ہی لمحے ٹھا کی ایک آواز دوسرے فائرز کے ساتھ گونجی تھی۔ مین روڈ پر اچانک سے ہوم منسٹر صاحب کی اور اس کے گارڈز کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ دیکھتا اپنے انٹرویو کے لیے جاتا بہزاد بائک ایک طرف پھینک کر خود کو فائرنگ سے بچاتا ان کی جانب لپکا تھا۔ حارث صاحب کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا پر اس کے باوجود گولی ان کے کندھے سے ہوتے ہوئے نکلی تھی۔ حارث صاحب کراہ کر ایک جانب گرتے اس سے پہلے ہی بہزاد نے انہیں تھام لیا۔ چلو نکلو، کام ہو چکا ہے۔ اس شوٹر نے باقی سب حملہ آوروں کو اشارہ کیا تو باقی کے 3 آدمی گاڑی میں بیٹھے اور ایسے بھاگے جیسے ہوا کے جھونکے کی طرح اچانک آئے اور گئے۔ گارڈز اپنے بازو اور ٹانگ تھامے ان میں سے رشتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کی حالت دیکھتا حارث صاحب کو گاڑی میں ڈال کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ ڈرائیور کہیں بھاگ گیا تھا، شاید وہ ان کے مخالفین سے ملا ہوا تھا۔ بہزاد نے ایک نظر فرنٹ مرر میں دکھائی دیتے حارث صاحب کے نڈھال وجود پر ڈالی اور گاڑی وہاں سے نکال کر فوراً قریبی ہاسپٹل کی طرف بھگا کر لے گیا۔ اے لڑکے، کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ کندھے سے اٹھتی درد کی لہروں سے چور لہجے میں بمشکل آنکھیں کھولتے ہوئے حارث صاحب نے سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے پرانی بد رنگ شرٹ میں ملبوس چوڑی پشت والے نوجوان کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سر بس ہم تھوڑی ہی دیر میں ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ بہزاد نے اپنی کالی پریشان آنکھیں اٹھائی اور بیک ویو مرر سے حارث صاحب کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا تو وہ لب بیچ گئے۔ کندھے سے نکلتا خون حارث صاحب کی وائٹ شرٹ اور کوٹ پر پھیلتا جا رہا تھا اور وہ بے بس سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی سٹی ہاسپٹل کے سامنے ایک جھٹکے سے رکی تو وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آئیے سر، ہمت کریں تھوڑی سی۔ حارث صاحب کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس نے انہیں سہارا دے کر باہر نکالا اور ان کا بوجھ خود پر ڈال کر انہیں لے کر ہاسپٹل کے اندر آیا۔ بہزاد نے وارڈ بوائے جو اسٹریچر لے کر جا رہا تھا اسے روک کر اس پر حارث صاحب کو ڈالا اور وارڈ بوائے حارث صاحب کو دیکھ کر فوراً پریشان ہو گیا تھا۔ ہوم منسٹر صاحب آپ؟ وہ بڑبڑایا اور اسٹریچر کو دھکیلتے ہوئے چیخ کر ڈاکٹرز کو بلانے لگا اور کچھ ہی دیر میں پورے ہاسپٹل میں ایمرجنسی اور افراتفری کی کیفیت مچ گئی تھی۔ حارث صاحب کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ کون ہو تم اور کہاں رہتے ہو؟ ہمیں اپنا ایڈریس دو، اور تم اتنی خطرناک صورتحال میں ہوم منسٹر تک پہنچے کیسے؟ کہیں تم اس گروہ سے ملے ہوئے تو نہیں؟ کوریڈور میں کھڑے بہزاد کو پولیس نے گھیر لیا تھا اور وہ اس سے تفتیش کرتے ہوئے مختلف سوال جواب کر رہے تھے، اور بہزاد حارث صاحب کی مدد کر کے اب پچھتا رہا تھا۔ تبھی وہ بولا، سر بہزاد نام ہے میرا اور میں 10 جماعتیں پاس ہوں اور انٹرویو کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک ہی راستے میں کچھ گاڑیوں پر حملہ ہوا۔ ایک نقاب پوش کو گاڑی سے نکل کر ہوم منسٹر صاحب کو نشانے پر لیتے دیکھ کر میں انسانیت کے ناطے ان کی مدد کر بیٹھا تھا۔ وہ بیزاری سے پولیس والوں کے سوالوں کے جواب دینے لگا تھا۔ اچھا، تو یہ انسانیت تم نے گارڈز کے لیے کیوں نہیں دکھائی؟ دوسرے سوال پر بہزاد نے کوف سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ پھر وہ بولا، اس لیے سر کہ ان کے پاس ہتھیار تھے اور وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ تو تمہارا کہنا ہے کہ تم نے اس آدمی کو دیکھا تھا جس نے حملہ کیا؟ وہ اب اسے الجھا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ مجرم میں نہیں آنے والا تھا تو مدد کرنے والے کو ہی پھانسی چڑھانے کی کوشش میں تھے، پر آگے بھی بہزاد موجود تھا۔ سر میں نے کہا ہے کہ وہ نقاب پوش تھا۔ جب اس نے نقاب کیا ہوا تھا تو اتنی دور سے میں اسے کیسے پہچان سکتا ہوں؟ میرے پاس ابھی ایسا کوئی چشمہ، ایسی کوئی گلاسز ایجاد نہیں ہوئی جس سے میں سامنے والے کا چہرہ نقاب کے پیچھے سے بھی دیکھ لوں۔ اس نے اپنے انداز میں طنزیہ کہا تو پولیس والوں نے اسے گھورا تھا۔ پھر تمہیں کیسے لگا کہ وہ ہوم منسٹر صاحب کو نشانے پر لے کر بیٹھے ہیں؟ اب کی بار بہزاد نے ان کے بے وقوفوں والے سوال پر ایک گہری سانس بھری۔
جواب دو ورنہ تمہارے یہ ٹھنڈے سانس خوب نکالیں گے تھانے لے جا کر۔ آفیسر نے اس کے چپ رہنے پر غصے سے کہا، دیکھیے سر، پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے ہوم منسٹر صاحب کی مدد کی۔ دوسرا، انہوں نے ایک گن نقاب کے پیچھے نہیں چھپائی تھی، وہ سامنے سے نظر آ رہی تھی، اور میں نے دونوں طرف سے دیکھتے ہوئے جب اس گاڑی کی طرف دیکھا تو اس نقاب پوش کو نشانہ لیتے دیکھ کر ہی ہوم منسٹر صاحب کی طرف بھاگا تھا، ورنہ میں کسی فلم کا ہیرو نہیں جسے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ اسے کسے بچانا ہے۔ وہ غصے سے بیزار ہوتا انہیں ساری تفصیل بتانے لگا۔ عجیب بندے تھے، اور آج اسے حقیقت میں معلوم ہو گیا تھا کہ واقعی بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ نہیں، تم معذرت کیوں کر رہے ہو جوان، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ ہوم منسٹر کے ہوش میں آنے کے بعد اپنا انعام آ کر لے جانا۔ آئی جی سرفراز صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پٹری بدلی تو بہزاد نے اپنا شانہ پیچھے کیا۔ شکریہ سر، وہ تو مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے، اور دوسرا یہ میں نے انعام کے لیے نہیں کیا۔ اب مجھے اجازت دیں، اس چکر میں میں پہلے ہی اپنے انٹرویو کے لیے لیٹ ہو چکا ہوں۔ وہ یہ کہتا انہیں اپنا ایڈریس بتا کر اجازت ملنے پر وہاں سے نکلا اور پیدل چلتا ہوا اسی حادثے والی جگہ پر آیا جہاں اب پولیس کھڑی تھی۔ اس نے ایک سائڈ پر پڑی اپنی بائک کو اٹھا کر سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اور کچھ ہی دیر کی مشقت کے بعد اس کی بائک کھٹ کھٹ کی آواز کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو گئی تو بہزاد نے اپنے گھر کا راستہ ناپا، کیونکہ ظاہر ہے اب نوکری تو ملنے سے رہی، کیونکہ انٹرویو کا وقت تو کب کا گزر چکا تھا۔ اب وہاں جا کر وہ کسی کی فالتو باتیں سننے والا نہیں تھا، کیونکہ پہلے ہی پولیس اس کے دماغ کا بھرتا بنا چکی تھی۔ آج تو سارا دن ہی خراب تھا۔ وہ اپنے پھٹ پھٹی مولوی کے گھر کے سامنے روکتے ہوئے بڑبڑایا تو نیچے اتر کر جیب سے چابی نکالتے ہوئے مولوی کے گھر کے پاس ہی موجود اپنے روم کا لاک کھولا۔ یہ تو شکر تھا کہ دوپہر کے وقت انور کا کھوکا بند ہو جاتا تھا اور مولوی ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں ہوتے تھے۔ وہ پرسکون سی سانس خارج کرتا اندر آیا اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر کر لمبی تان کر سو گیا۔ یہی حال رہا تو وہ زیادہ دیر یہاں ٹکنے والا نہیں تھا، کوئی اور نہیں تو کرایہ نہ ملنے پر مولوی ہی اسے یہاں سے بھگا دے گا۔ ہانی فلائٹ میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، کیونکہ اس نے جب سے نیوز دیکھی تو اس کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور اس کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ وہ روتی ہوئی پہلی ملنے والی فلائٹ میں ہی سے ہی پاکستان جا رہی تھی۔ کل تک وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مر کر بھی واپس نہیں آئے گی، اور آج وہ دعائیں مانگتی پاکستان اڑ کر جانا چاہ رہی تھی، اپنے باپ کے پاس پہنچ کر ان کے سینے میں چھپنا چاہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھے جو اچانک ان کے جانی دشمن بن بیٹھے تھے۔ اب تو اس کے باپ کو وہ یقین آ گیا ہوگا کہ اس رات سچ میں کسی نے اس سے نکاح نامے پر سائن کروائے تھے۔ وہ اس کا خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ ڈیڈ، آئی پرومس، میں آئندہ کا آپ کو کبھی بھی اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے اپنا چہرہ صاف کیا اور خود سے عہد کرنے لگی۔ اس نے پہلے ہی انفارم کر دیا تھا کہ وہ آ رہی ہے، اس لیے ڈرائیور گاڑی لیے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ کے لینڈ کرتے ہی ہانی اپنا سانس روکے بھاگتی ہوئی سامنے سے آتے چھوٹے سے لڑکے سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ اندھے ہو کیا؟ وہ 7-8 سالہ لڑکے پر غصے سے دھاڑی جو بالکل درمیان میں راستہ روکے کھڑا تھا، اس کی دھاڑ پہ لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگے، جبکہ وہ لڑکا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پر اسے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس لڑکے نے اپنے پیچھے سے سرخ گلاب کا بوکے نکال کر اس پر پھینکا، اور جس پر لکھا ہوا تھا ویلکم بیک۔ ہانیہ ساکت سی ہاتھوں میں سرخ مہکتے گلابوں کا بوکے تھامے کھڑی تھی۔ تو کیا وہ اس پر نظر رکھے بیٹھا ہے؟ دماغ میں فوری سوال آیا، اور اس خیال کے آتے ہی اس کے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ میڈم آئیے۔ ڈرائیور کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پٹخا، اور وہ اپنے ہاتھوں میں موجود گلاب دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف میرا وہم ہے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں بڑبڑائی اور بوکے کو کسی سانپ بچھو کی طرح خود سے دور پھینکا۔ تم جو کوئی بھی ہو، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ اس نے آس پاس نگاہیں دوڑائی، پر اسے کسی پر بھی کوئی شک نہ ہوا۔ اسے کوئی بھی ایسا وجود نظر نہ آیا جس پر وہ شک کر سکے، اسے گلے سے پکڑ کر اپنے باپ کے سامنے کر سکے۔ میڈم، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ ڈرائیور نے اس کی عجیب و غریب حرکات کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، کیوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ ہانی نے غصے سے اسے کہا تو ڈرائیور جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، اس کی تیکھے لہجے پر پوچھنے پر انکار میں سر ہلا کر فوراً اپنی نظریں جھکا گیا۔ ہنی، میں نے جیسے ہی سنا تم واپس آ رہی ہو تو میں بھاگا چلا ہے تمہیں پک کرنے، کہیں تمہیں کوئی نقصان تو نہ پہنچا دے۔ اف، انکل کی حالت دیکھی تھی میں نے۔ ہادی ہانیہ کو دیکھتا اس کی طرف لپکا اور فکر مندی سے کہتے اس نے آخر میں حارث صاحب کی حالت پر افسوس کیا
جبکہ ہانیہ نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اسے اگنور کر کے ڈرائیور سے کہتی آگے بڑھ گئی، چلو۔ ہادی نے مڑ کر خود سے دور جاتی ہانیہ کو دیکھا اور اس کی لمبی سی ہیل کی ٹک ٹک اس کی سماعتوں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، جو اب گارڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر وہ زہر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ سر، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہوم منسٹر صاحب کے دشمن کو گلے سے پکڑ کر ان کے قدموں میں لا پھینکیں گے۔ کوریڈور میں کھڑے فواز صاحب سے آئی جی صاحب نے کہا، جس پر انہوں نے سر ہلا کر کہا، کچھ بھی کرو آئی جی، جلد ہی انہیں سامنے لاؤ اور پھر ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس کی نسلیں بھی توبہ کریں گی۔ انہوں نے جب سے نیوز میں حارث صاحب پر حملے کا سنا تو وہ دونوں باپ بیٹا بھاگم بھاگ وہاں پہنچے تھے۔ فواز صاحب، اس لڑکے کا کیا خیال ہے جس نے ہوم منسٹر صاحب کی جان بچائی تھی؟ آئی جی نے فواز صاحب سے پوچھا۔ ہم اس کے بہت مشکور ہیں، جلد ہی حارث کے سنبھلنے پر اسے انعام دیں گے جس کا وہ مستحق ہے۔ ان کی بات پر سر ہلاتے آئی جی صاحب اپنے ساتھ کھڑے آفیسر کو سخت کارروائی کا حکم دینے لگے۔ ہر طرف پولیس الرٹ ہو گئی تھی اور اس مجرم کے پیچھے تھے جس نے آس پاس کے بنگلوں کے سارے کیمراز کو ہیک کر دیا تھا اور کوئی بھی ثبوت نہ چھوڑا تھا۔ اتنے شاطر تھے ان کے دشمن۔ اب تو حارث صاحب کی سیکیورٹی اور بھی سخت کر دی گئی تھی۔ ہاسپٹل کے چاروں طرف سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ انکل، ڈیڈ؟ وہ بمشکل پولیس کی مدد سے میڈیا سے جان چھڑوا کر ہاسپٹل میں داخل ہوئی اور اب لفٹ سے نکلی تو سامنے ہی فواز صاحب کو دیکھ کر انہیں پکارتی ہوئی بھاگی تھی اور پھر وہ ان کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ ریلیکس ہنی بیٹا، کچھ نہیں ہوا، آپ کے ڈیڈ بالکل ٹھیک ہے۔ گولی صرف ان کے کندھے سے چھو کر نکل گئی۔ اس کا سر سہلاتے اسے تسلی دے رہے تھے۔ انکل، کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں انکل، پلیز۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی سر اٹھا کر فواز صاحب کے چہرے کو دیکھ کر ایک التجا کرنے لگی۔ بیٹا ابھی تو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ ابھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ زخم ان کے بڑے تو نہیں پر چھوٹے بھی نہیں، تھوڑا ویٹ کریں، ہم خود ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ فواز صاحب کے کہنے پر وہ لب بیچ کر رہ گئی۔ تبھی ہادی بھی وہاں آ گیا اور ہانیہ کا نخرہ دیکھنا اب اس کے بس سے باہر تھا۔ جہاں سب بڑی بڑی شہر کی ہستیاں آ کر اسے صبر و ہمت قائم رکھنے کی تلقین کرتے جا رہی تھی اور وہ تھکی تھکی سی ایک سائیڈ چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جسے باہر موجود افراد دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بہزاد نے اپنی آنکھیں مسلی اور ایک بھرپور انگڑائی لے کر اپنے بازو کو جھٹکا دیا۔ شرٹ کے بٹن بند کردہ وہ بیڈ سے اٹھا۔ میلی کچیلی شکن آلود بیڈ شیٹ اپنا سفید رنگ بدل کر پیلی پڑ چکی تھی اور یہی حال اس کے تکیوں کا بھی تھا، جیسے انہیں مہینوں سے دھویا نہ گیا ہو۔ چھوٹے سے روم میں ایک چھوٹے قد کی دیوار سے لگی الماری جس میں اس کے چند کپڑے رکھے ہوئے تھے اور ایک کونے میں میلے پڑے تھے۔ پہلے تو دھوبی کو دے دیے جاتے تھے پر اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کونے میں پڑے اپنی حالت پر ماتم کنا تھے۔ ایک چھوٹا سا آئینہ دیوار میں لگا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک برش رکھا تھا۔ اگر اس کا دل کیا تو اس میں اپنا چہرہ دیکھ لے، ورنہ وہ ایسے ہی سجاوٹ کا کام سر انجام دے دیتا تھا۔ ایک سائڈ ٹیبل پر جس پر پانی کا چھوٹا سا کولر رکھا تھا اور کچن کا کام کرنے والی کوئی نہیں تھی تو اس کی موجودگی ہی بیکار تھی۔ دوسری سائڈ پر نیچے کونے میں ایک چولہا پڑا تھا اور ساتھ ہی ایک ڈیچ کی جو استری کا کام بھی سر انجام دیتی تھی۔ ایسی صورتحال میں شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو وہ اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پالتا تھا، کسی دوسرے کا بوجھ کیسے اٹھاتا، اور اسے اپنی بیٹی دیتا بھی کون؟ ویسے بھی تو وہ بہت صفائی پسند تھا نا، مگر معاشی حالات میں تنگی کے باعث نوکری کے چکر میں اسے گھر کی صفائی کا وقت مل نہیں پا رہا تھا، ورنہ اس کا روم چمکتا رہتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک سے تنگ آ کر اس نے کہا، آ رہا ہوں نا، دروازہ توڑنا ہے کیا؟ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی خوش مکی نظروں سے مولوی صاحب کو خود کو گھورتے پا کر وہ ہڑبڑا گیا۔ مولوی صاحب، آپ؟ کچھ کام تھا کیا؟ مجھے بلا لیا ہوتا نا۔ وہ انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ میاں کام کچھ نہیں جو آلسی گدے کی طرح پڑے ہو؟ صبح ہوگی پر نوکری پر نہیں جانا کیا؟ ان کی بات پر بہزاد نے جھٹکے سنے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیرت کا اس قدر شدید جھٹکا تھا کہ اس کا منہ بھی تھوڑا کھل گیا۔ تو کہ مولوی صبح صبح صرف اسے نوکری پر بھیجنے کے لیے دروازہ توڑ رہا تھا؟ اب دیکھ کے رہو، تیار ہو اور نکلو جلدی۔ مولوی صاحب نے اسے حیرت میں غوطہ زن دیکھ کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے نا کہ اس بار تمہیں نوکری اور مجھے کرایہ نہ ملا تو میں تمہیں محلے سے ہی نکلوا دوں گا۔ انہوں نے پھر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا تو بہزاد نے اپنے دانت پیس کر احترام سے سر ہلایا۔
جی مولانا، یاد ہے مجھے، آپ کی بات کو میں بھلا بھول سکتا ہوں؟ بس میں تھوڑی دیر میں تیار ہوتا ہوں۔ وہ فرما برداری کی تمام حدیں پھلانگ گیا تھا۔ حالانکہ انٹرویو سے ناکام لوٹے اسے مولوی کی باتیں بالکل بھی یاد نہ تھی۔ وہ کل کمرے میں بند کر کے بھوکا پیاسا جو سویا تھا تو ابھی مولوی کے اٹھانے پر ہی اٹھا تھا۔ سنو، اب تمہاری نوکری لگ گئی تو حلیہ بھی انسانوں والا ہی بنا لو۔ مولوی صاحب نے اس کے کالے لمبے لمبے بال اور گھنی داڑھی مونچھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر بہزاد نے اپنا سر جھٹکا۔ یہ ناممکن ہے مولانا صاحب، اپنا سٹائل کوئی مائی کا لال بھی بدل نہیں سکتا۔ اس کے بولنے پر مولوی اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ چلو اب جلدی کرو ورنہ میں پہلے دن ہی تمہیں نوکری سے نہ نکال دیں۔ بحث چھوڑ کر مولوی یہ کہتے ہوئے چلے گئے تو بہزاد بے سے ان کی پشت کو دیکھنے لگا۔ کون سی نوکری مولوی؟ یہ جینے کے لیے پیسہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ ذرا سا یتیم بچے پر کسی کو ترس نہیں آتا؟ وہ یہ سوچتا ہوا اٹیچ باتھ روم میں بند ہو گیا اور کچھ دیر بعد پہنے ہوئے کپڑوں کو میلے کپڑوں کے ڈھیر میں پھینکتا ہوا، بالوں میں برش پھیر کر جوتے پہنتا بیڈ پر بیٹھا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ چائے انور دے گا یا اس کی بھی باتیں سننے پڑے گی، اور سننے والا تو وہ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی والٹ نکال کر دیکھا جس میں 10 روپے پڑے تھے۔ آج کل اس میں تو پانی نہیں ملتا، یہ کہاں سے چائے کا کپ پلائے گا؟ ویسے بھی والٹ کو خالی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے والٹ واپس پینٹ کی جیب میں رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا، شاید کہیں اور نوکری مل جائے۔ وہ ابھی باہر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹو اندر داخل ہوتا ہوا بیڈ پر ٹرے رکھتے بولا، بھائی یہ آپ کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ ٹرے میں ایک پراٹھا، ایک فرائی انڈا اور چائے کا ایک کپ موجود تھا۔ ارے واہ، یہ کس فرشتے نے بھیجا ہے ناشتہ؟ تازہ گرم گرم پراٹھا دیکھتے اس کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا خوشی سے بولا تھا، بھائی یہ آپو زیبی نے بھیجا ہے۔ چھوٹو نے اپنی بہن زیبا کا نام لیا جو ماسٹر صاحب کی بیٹی تھی۔ چل، مولوی کی تو نہیں، ماسٹر کی بیٹی کو تو مجھ پر ترس آ گیا نا۔ چلو شکریہ کہہ دینا چھوٹو۔ وہ رغبت سے کھانا کھاتا بولا تو چھوٹو ہنس پڑا۔ چل پھر شام کو ملتے ہیں۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ ٹرے میں رکھتا بولا اور 10 روپے چھوٹو کو تھما دیے۔ چھوٹو نے نہ میں سر ہلایا اور ٹرے ہلائی تھی۔ اچھا چھوٹو سن، اپنے آپو کو کہنا کہ آئندہ ایسا کچھ مت کرے، خواہ مہا لوگ مشکوک نظروں سے دیکھیں گے اور جوتے مار کر یہاں سے بھگا دیں گے۔ چھوٹو کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ کہہ کر دروازہ بند کرتا اپنی بائک پر بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے لگا۔ مبارک ہو، سنا ہے تجھے نوکری مل گئی؟ وہاں سے گزرتے ہوئے محلے کے آدمی نے اسے مخاطب کیا تو آس پاس کے چلتے ہوئے لوگوں نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس مولوی کو افواہ پھیلانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کیا؟ اس نے سر ہلا کر مبارکباد وصول کی اور پھر اپنی بائک سٹارٹ کرتے ہی وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ اس ریسٹورنٹ کے پاس سے گزرتے اس نے ایک آس کے تحت اس کے داخلی دروازے پر دیکھا کہ شاید وہ ریسٹورنٹ کا مالک ابھی بھی اس کا منتظر ہو، مگر مایوسی اس کا منہ چڑھا رہی تھی کیونکہ وہاں کھڑا چوکیدار احترام سے سب کے لیے دروازہ کھول رہا تھا۔ حارث صاحب کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور ابھی وہ انجیکشن کے زیر اثر نیند میں تھے۔ پاس ہی بائیں طرف بیڈ پر سر رکھے ہانیہ چیئر پر بیٹھی تھی۔ فواز صاحب کے گھر جا کر آرام کرنے کے اصرار پر بھی وہ ایک پل کے لیے یہاں سے وہاں نہ ہوئی تھی۔ جب انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تو وہ ان کے پاس آ کر کافی دیر تک بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی اور پھر رات میں کسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس ہاسپٹل کے چاروں طرف پولیس کا سخت پہرا تھا۔ سیکورٹی فورس ہتھیاروں سمیت الرٹ کھڑی تھی۔ کچھ دور مین روڈ پر ایک طرف گاڑی روکتے ہوئے باہر نکلا اور جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ہاسپٹل اور ہوم منسٹر حارث صاحب کے روم کی مکمل انفارمیشن لینے کے بعد اس نے موبائل واپس جیب میں ڈالا اور اپنے قدم آگے بڑھائے۔ اس کے ہولی کو دیکھ کر اس کا آدمی آگے بڑھا اور وہاں کھڑی سیکورٹی فورس کے آدمی سے کچھ کہنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے لیے راستہ صاف تھا اور ان کی جگہ اس کے آدمی نے لے لی تھی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا ہاسپٹل کی عمارت کو دیکھتے ہوئے 3rd فلور پر موجود روم کی کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابری تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ اوپر پہنچ کر روم کی کھڑکی کو ایک مخصوص تکنیک سے بآسانی کھولتا وہاں سے اندر داخل ہوا۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں ہوم منسٹر صاحب ہی سامنے لیٹے دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے اور پاس چیئر پر سر رکھے ان کی بیٹی بھی سو رہی تھی۔ ویسے تو اسے اپنی قابلیت پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ آسانی سے اپنا کام کر کے چلا جائے گا، اور اگر پکڑا بھی گیا تو مقابلے کے لیے اس کی گن پہلے ہی لوڈ تھی۔ مدھم سی روشنی میں اس نے بند دروازے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنی جیب سے وائس ڈیوائس نکال کر روم میں ایک گہری نظر ڈالی اور ایک جگہ منتخب کر کے وہ آہستگی سے جلتا ہوا حارث صاحب کے پاس پہنچا اور ان کے دائیں طرف بیڈ کے نیچے وہ ڈیوائس لگا دی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکال کر وہاں کچھ ٹائپ کیا جس پر فوراً ہی گڈ کا میسج ملا تھا۔ بہرام نے ایک مسکراتی نظر ہانیہ کے چہرے پر ڈالی اور پھر جس طرح وہ آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے موبائل کان سے لگایا اور دوسری طرف موجود شخص سے باتیں کرتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اگلی صبح حارث صاحب کی جب آنکھ کھلی تو ان کی پہلی نظر اپنے پاس اپنے ہاتھ پر گال ٹکائے سوئی ہوئی اپنی بیٹی کے معصوم سے چہرے پر پڑی تو وہ مسکرا دیے۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ساری رات ایسے ہی ان کے پاس بیٹھی رہی تھی۔ ہنی بیٹا اٹھو، انہوں نے محبت سے اسے پکارا۔ ہانی نے حارث صاحب کی پکار پر جھٹکے سے سر اٹھایا جیسے ان کی پکار کی ہی منتظر ہو۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی اور پھر اٹھ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ ڈیڈ آپ ٹھیک ہیں؟ اچانک ہی وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تو حارث صاحب نے مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے گرد گھیرا ڈالا۔ ڈیڈ کی جان آ گئی، آ گئی آپ کو اپنے ڈیڈ کی یاد؟ ہو گئی آپ کی ضد پوری؟ انہوں نے اس سے شکوہ کیا تو ہانیہ نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ آئی ایم سوری ڈیڈ، آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ڈیڈ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں ان کے سینے سے لگی کہتی چلی گئی تھی۔ چپ کرو بیٹا، ایسے نہیں کہتے، جب تک آپ کی دعائیں آپ کے ڈیڈ کے ساتھ ہیں آپ کے ڈیڈ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس کے بال سہلائے تھے جس پر روتی ہوئی ہانیہ نے سر ہلایا۔ ڈیڈ وہ لوگ کون تھے؟ مجھے بتائیں نا ڈیڈ، میں ان کی جان لے لوں گی۔ ان سے الگ ہو کر وہ چہرہ صاف کرتی غصے سے بولی تھی تو حارث صاحب ہنس پڑے۔ دیکھا تم نے کیسے دشمن ہمارے پیچھے پڑے ہیں، اسی لیے میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی تمہیں کسی مضبوط سہارے کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں تاکہ کبھی پھر جو ایسا اٹیک ہو تو میں سکون سے مر سکوں۔ اور معلوم ہے جب مجھ پر اچانک اٹیک ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے صرف تمہارا چہرہ تھا۔ میں اتنا بے بس تھا کہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ یہ تو اس جوان کا شکریہ ادا کروں گا جس نے بروقت پہنچ کر مجھے بچایا اور گولی سینے میں لگنے کے بجائے کندھے کو چھو کر گزر گئی۔ حارث صاحب یہ کہہ رہے تھے اور ہانیہ لب دبائے آنسو بہا رہی تھی۔ ڈیڈ آپ صرف مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں آپ کے یہ دشمن، میں خود جا کر ان کا خون کراؤں گی۔ وہ غصے سے بولی تو حارث صاحب اس کی بچکانہ انداز پر ہنسے تھے۔ میری بچے یہی تو نہیں معلوم کہ وہ دشمن ہیں کون؟ شاید کو دیکھتے وہ بے بسی سے بولے تو ہانی نے کہا، اور ڈیڈ وہ نوجوان کون تھا جس نے آپ کو بچایا؟ ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے وہ پوچھنے لگی تو حارث صاحب نے محبت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں میری جان، کوئی غریب لڑکا تھا شاید مجھے ہولیے سے ایسا ہی لگا پر اس کا چہرہ میں دیکھ نہیں سکا۔ حارث صاحب نے بہزاد کی بند رنگ شرٹ میں پشت اور مرر میں کالی آنکھیں یاد کرتے ہوئے کہا تو ہانیہ سر ہلا گئی۔ پھر ہانیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تبھی فواد صاحب اندر چلے آئے۔ کیسے ہو حارث؟ کیسا محسوس کر رہے ہو تم اب؟ فواد صاحب نے اس سے پوچھتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھے اور ہادی نے سائڈ ٹیبل پر پھولوں کا بوکے رکھا تھا۔ گیٹ ویل سون انکل، ہادی مسکرا کر بولا جس پر حارث صاحب بھی مسکرا دیے تھے۔ ہانی بیٹے آپ ہادی کے ساتھ گھر جائیں، فریش ہو کر آرام کریں، شاباش میرے بیٹا چلے۔ فواد صاحب کو دیکھتے انہوں نے ہانی سے کہا جس پر وہ نہ کرتی آخرکار ان کے مزید اصرار پر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہادی بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ تم رہنے دو ہادی، میں جا سکتی ہوں خود۔ کمرے سے باہر آ کر وہ نفرت سے کہتی وہاں سے چلی گئی اور وہ صرف اس کی پشت کو تکتا رہ گیا۔ حارث دیکھو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، ہم ہادی اور ہانیہ کا نکاح کروا سکتے ہیں اور تمہاری حالت کے پیش نظر وہ مزید ضد بھی نہیں کرے گی۔ ان کے جاتے ہی فواز صاحب نے حارث صاحب کی طرف اپنا رخ کر کے کہا۔ حارث صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور بولنے کی ہمت کرنے لگے۔ حارث مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے، کسی نے ہمارے خلاف یہ سازش رچی ہے اور بہت گہری چال چل کر میری بیٹی سے نکاح کیا ہے۔ پھر اس نے مجھے مارنے کا پلان بنایا تھا کہ میں مر جاؤں تو وہ نکاح نامے کے دعوے پر میری بیٹی اور اس کی پراپرٹی پر قبضہ کر سکے۔ حارث صاحب نے سوچ بچار کے بعد کہا جس پر فواز صاحب انہیں دیکھنے لگے۔ ان کی بات میں واقعی دم تھا۔ آج بھی اس کا پلان کامیاب بھی ہو جاتا اگر اس لڑکے نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا نہ ہوتا تو میرے دشمن آج کامیابی کا جشن منا رہے ہوتے۔ حارث صاحب کی آواز میں اندیکھا ایک ڈر تھا۔ وہ اس لڑکے کے مشکور تھے کہ اللہ نے انہیں اس سے وسیلہ بنا کر انہیں ایک نئی زندگی دی تھی۔ لیکن حارث ایسا کر کون سکتا ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے نا، کون ہے یہ دشمن اتنا تیز اور شاطر؟ اگر ایسا ہی رہا تو اسے اپنے پلان میں کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مثلا اگر وہ تم پر دوسرا اٹیک نہ کر سکا تو کہیں اس کا دوسرا ٹارگٹ ہانیہ بیٹی نہ بنے، کہیں اسے کڈنیپ وغیرہ یا وہ ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہ کرے۔ جو شخص اتنا گر سکتا ہے اس کے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ فواز صاحب نے مستقبل کا جو نقشہ کھینچا وہ بیڈ پر پڑے حارث صاحب کی روح کو کپکپانے پر مجبور کر گیا تھا۔
نہیں فواد، ایسا نہیں ہو سکتا. میری بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے تو میں اس کی جان نکال دوں گا. وہ غضبناک لہجے میں بولے تھے. وہ جو کوئی بھی تھا تمہارے گھر میں آ کر تمہاری بیٹی سے نکاح کر گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ آنکھ اٹھا کر تو دیکھے. فواد صاحب کے طنزیہ لہجے پر حارث صاحب اپنے لب بھیج گئے. فواد، اس نے اچانک وار کیا ہے یہ سب. ہاں تو حارث، دشمن اچانک ہی وار کرتا ہے نا. یہ تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. خیر پھر بھی مجھے جواب دو کہ اب آخر تمہارے ارادے کیا ہیں. یہ بات تو تم جانتے ہو کہ ہانیہ بیٹی صرف میری ہی بہو بنے گی، کیونکہ یہ رشتہ بچپن سے طے ہے. اب تم کیسے کسی اور کے اب تم کیسے اور کیا کر کے اس نکاح کو ختم کرتے ہو یہ تم جانو. میرے پاس اتنا وقت نہیں. مجھے جلد ہی کوئی جواب چاہیے. اب میں چلتا ہوں، ایک اہم میٹنگ میں جانا ہے. اپنا خیال رکھنا. وہ یہ کہہ کر چلے گئے اور حارث صاحب بے بسی سے ان کو پشت کو دیکھتے اپنی بیٹی کا سوچنے لگے. اس نے کس قدر تکلیف اٹھائی ہوگی جب ہم میں سے کوئی بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا. I'm sorry ہنی. جب خود پر بڑی تو انہیں اس کا احساس ہوا تھا. I'm really sorry میری بیٹا. وہ تصور میں ہی اپنی چاند سی بیٹی کو مخاطب کر کے اس سے معافی مانگ رہے تھے. اب میں کم ان سر. دروازہ نوک کرتے مینیجر نے اندر آنے کی اجازت مانگی، جس پر بہرام نے سر ہلا کر اسے اجازت دی. سوری فار ڈسٹربنس سر. اس نے ظفر صاحب کو دیکھتے ہوئے مؤدب سی معذرت کی، پھر بہرام ملک کی جانب اپنا رخ کیا. سر، ویٹنگ روم میں فواد چوہان صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. آپ نے انٹرویو میں جو آفر پاکستان کے بزنس مینز کے لیے اناؤنس کی تھی اسی سلسلے میں وہ تشریف لائے ہیں. مینیجر کے بتانے پر بہرام ایک مسکراتی نظر ظفر صاحب پر ڈال کر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا. وہ اسکرین پر ویٹنگ روم میں موجود فواد چوہان کو دیکھنے لگا. اس نے اسکرین دیکھتے ہوئے چیئر سے پشت ٹکائی اور کچھ سوچنے لگا. سر، میں کیا جواب دوں ان کو؟ مینیجر نے پھر انتہائی ادب سے پوچھا. کب سے انتظار کر رہا ہے وہ؟ سر، تقریباً 2 گھنٹے تو ہو چکے ہیں. گڈ. ایسا کرو کہ کچھ گھنٹے مزید انتظار کرنے دو اور پھر کہہ دینا کہ میرا شیڈیول بیزی ہے. انڈرسٹینڈ؟ آگے تمہیں کیا کرنا ہے تم اچھے سے جانتے ہو. بہرام ملک نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ یہ سر کہتا چلا گیا. پھر بہرام خاموش بیٹھے ظفر صاحب کی طرف مڑا. میں نے نیوز میں دیکھا ہوم منسٹر حارث خان پر اٹیک ہوا ہے، اور وہ تو اس کا گہرا دوست ہے نا. پھر اس کے پاس ہونے کے بجائے وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ظفر صاحب نے یہ کہتے ہوئے بہرام کو دیکھا جو ان کے سوال پر مسکرا رہا تھا. ڈیڈ، یہ سب پیسے کا کھیل ہے. اسے معلوم ہے کہ حارث خان کے پاس بیٹھنے سے پیسہ نہیں ملے گا، اس لیے وہ یہاں آ گیا. ایسے لوگوں کی کہاں کی دوستی، کیسی دوستی، یہ آپ اور مجھ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے. بہرام نے نفرت سے کہا، جس پر انہوں نے افسوس سے سر ہلایا. ہاں میں جانتا ہوں بیٹے، ایسے سانپوں کی دوستی کو اچھے سے جانتا ہوں، اور میں ایسے سانپوں کو پاؤں تلے کچل دیتا اگر وہ. یہ سوچتے ہوئے اس کی رگوں میں آنکھ بھڑک اٹھی تھی. اچھا، میں تمہیں لینے آیا ہوں. تمہاری ماں کا آرڈر ہے کہ آج تم کہیں کسی میٹنگ وغیرہ کے لیے آؤٹ آف کنٹری نہیں جاؤ گے، بلکہ آج سب کچھ چھوڑ کر تم ہمارے ساتھ لنچ اور ڈنر کرو گے. ظفر صاحب نے اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو بہرام اپنے ماؤں کے آرڈر پر مسکرا دیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر آج تو میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے ڈیڈ، اور کچھ دیر بعد فلائٹ بھی ہے نیو یارک کی. وہ معصوم صورت بنائے ظفر صاحب کو دیکھنے لگا، جس پر ان کا کہا گونجا تھا. اوکے جاؤ، مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ میں کال کر کے تمہارا مصروف شیڈول تمہاری ماں کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا، جس پر بہرام بکھرا کر فوراً ان کے پاس پہنچا. دوستی کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں یار. اس نے موبائل جھپٹ کر کہا تو ظفر صاحب نے چہر کا رخ اس کی جانب کیا. کیسے قانون برخوردار؟ انہوں نے شرارت سے بہرام کی صورت دیکھی جو اب ان کا موبائل دیکھ رہا تھا، اور ظفر صاحب کو تو سچ میں اپنی مام کو کال کرتے دیکھ کر وہ حیران ہوتا انہیں دیکھنے لگا. دس از ناٹ فیئر ڈیڈ. آپ کی باری آئے گی تو پھر مجھ سے کسی ہیلپ کی امید مت رکھیے گا. اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا. ہم شیر کا سینہ رکھنے والے لوگ ایسی چھوٹی موٹی چیوہیا کو سنبھال لیتے ہیں، تم بس اپنی خیر مناؤ. وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولے، جس پر بہرام کا بلند و بانگ کہا گونجا تھا. اچھا، ابھی معلوم ہو جائے گا. ذرا یہ سنیے. شیر کا سینہ رکھنے والے لوگ ایسی چھوٹی موٹی چیوہا کو سنبھال لیتے ہیں، تم اپنی خیر مناؤ. اس نے کچھ دیر پہلے کے ظفر صاحب کے کہے الفاظ کی ریکارڈنگ سنائی تو ظفر صاحب حیرت زدہ ہوئے. ڈیڈ، آپ نے میری اتنی خوبصورت سی اور ینگ سی ماں کو چوہیا کہا. او گاڈ، اب کیا بنے گا آپ کا؟ اس نے ہنستے انہیں چھیڑا. یو ایڈیٹ، تم سے مجھے اس غداری کی توقع نہیں تھی بہرام. اب تم اپنے موم ڈیڈ کی لڑائی کرواؤ گے کیا؟ یہ سکھایا میں نے تمہیں؟ وہ دکھ سے بولتے اسے غمگین لگے تھے. سو سیڈ نا.
آپ نے تو بہت کچھ سکھایا، پر ابھی صرف اس کا ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ایک بزنس مین سے پنگا نہیں لیتے۔ اس نے یہ کہہ کر موبائل جیب میں رکھا اور اپنا کوٹ اٹھا کر بازو پر ڈالا اور ان کی طرف آیا۔ ظفر صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے تو بہرام نے مسکراتے ہوئے انہیں اٹھنے میں مدد کر کے بیساکھی تھمائی۔ چلو بیٹا، پھر ہمیں بھی کہنا کہ اب ہمیں بہو چاہیے۔ چلو میرے شیر۔ ظفر صاحب نے اس کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا اور وہ بلبلا کر مڑا تھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ اسے معلوم تھا کہ اگر پھر اپنی موم کو بہو نہ ہونے کا دکھ یاد آئے تو سچ میں گھر میں طوفان آ جانا تھا۔ اب چلو، بھی دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی التجا بھری نظروں کو نظر انداز کرتے روب سے کہتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئے تو ان کے پیچھے ہی بہرام بھی چلا آیا تھا۔ ڈیڈ، اگر آپ نے ایسا کچھ بھی کہا تو میں سچ میں کسی بھی لڑکی کو اٹھا کر لے آؤں گا۔ آگے پھر خود ہی فیس کیجیے گا اس لڑکی کی فیملی کو۔ وہ دھمکانے لگا پر ان پر کوئی اثر نہ پڑا، البتہ لفٹ سے نکل کر اسے اگنور کرتے وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور وہ پیچھے پریشان صورت لیے آ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ظفر صاحب کو جب اس کی مسلسل التجا کرتی حالت پر رحم آیا تو وہ بولے، اوکے، ڈیل کر سکتے ہو تم؟ منظور ہے میرے باپ، سب کچھ منظور ہے۔ ایک دم اس کے کہنے پر ظفر صاحب اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہہ لگا اٹھے تھے، ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھنا، بزنس چھوڑا ہے، ڈیل اور مجبور کرنا نہیں بھولے ہم۔ ان کی بات پر بہرام نے تائید میں سر ہلایا۔ اب وہ موبائل کان سے لگائے اپنی سیکرٹری سے بات کرتا آج کی میٹنگز کینسل کروا رہا تھا۔ ان کے جانے کے کچھ گھنٹوں کے مسلسل ناکام انتظار کے بعد فواد چوہان غصے سے ویٹنگ روم سے باہر نکلے۔ سرخ آنکھوں پر سن گلاسز لگا کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھے۔ مینیجر نے بار بار ڈسٹرب کرنے پر ان کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی، جس پر وہ صبر کا گھونٹ پی کر وہاں سے واپس آ گئے تھے۔ دوسری جانب ایک ماہ کی مسلسل بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے اپنی بائک بیچ کر 2000 انور کو دے دیے اور باقی کے مولوی کو یہ کہہ کر دے دیے کہ سیلری مل گئی ہے۔ کم پیسوں پر وہ کچھ بگڑے تو تھے، پر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے کہ چلو شکر ہے کہ اب وہ نوکری تو کر رہا ہے تو باقی کے پیسے بھی لوٹا دے گا۔ بہزاد نے چند پیسے دھوبی کو دے کر اپنے کپڑے دھلوائے اور پھر آخر میں اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ بچی۔ میاں، کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم پیدل جا رہے ہو، نوکری پر بائک کہاں گئی تمہاری؟ مولوی کافی دنوں سے اس کے پاس بائک نہ دیکھ کر بولا۔ بہزاد نے ایک نظر مولوی پر ڈال کر کہا، وہ تو میں نے بیچ دی ہے مولوی صاحب۔ ہیں؟ پر کیوں؟ اچھی خاصی تو تھی نا، ذرا سی مرمت کرواتے تو چمک جاتی۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا جس پر بہزاد دانت پیس کر رہ گیا۔ نہیں، لے لوں گا کچھ ماں بات مولوی صاحب، پریشان مت ہو۔ وہ یہ کہہ کر خدا حافظ کہتا وہاں سے نکلا اور انور کے کھوکے پر آ گیا۔ چل یار، چائے کا کپ تو دے دے۔ انور اس کی مجبوری اور حالات سے واقف تھا، اس سے بھی کہ اس نے بائک بیچ دی ہے۔ بہزاد، کیا سوچا ہے پھر نوکری کا؟ مل رہی ہے کہ نہیں؟ ارے کہاں ملنی ہے یار، گیا تھا ایک آدمی کے پاس کہ بولا کہ نوکری چاہیے، تنخواہ چاہے کم ہو بعد میں بڑھا دینا، اور وہ بولا کہ کتنی تعلیم ہے؟ میں نے کہا کہ 10 جماعتیں پاس ہوں، تو کہا کہ پہلے جا کر مزید جماعتیں پڑھو اور تمیز سیکھ لو۔ میں نے کہا کہ اتنی تمیز سے تو بول رہا ہوں، کون سی بدتمیزی کر لی؟ تو وہ بولا کہ تیری تمیز تیری تعلیم بتا رہی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پڑھ لوگ جن کے پاس ڈگریاں نہیں وہ بدتمیز ہو گئے، اور یہ 2 کاغذ کے ٹکڑوں پر تمیزدار ہو گئے۔ واللہ۔ بات کو مکمل کرتے اس نے کپ منہ سے لگایا تھا۔ پھر تو نے کچھ نہیں کہا؟ انور نے حیرت سے سنتے ہوئے اس کے ریلیکس انداز کو دیکھا، ورنہ اس کے سامنے ایسا ویسے کوئی کچھ کہے تو وہ سامنے والے کا نقشہ بدل دیتا تھا۔ نہیں یار، چھوڑ دیا سالے کو، سوچا اگر اسے لگاؤں گا تو اس کی بات سچ پر ہو جائے گی، اس لیے میں نے بخش دیا۔ اس نے 3 گھونٹ میں چائے کا کپ خالی کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا اور اپنا ایک اور سگریٹ مانگا۔ انور اپنا آدھا کپ میز پر رکھ کر اس کے لیے سگریٹ لے کر آیا۔ دیکھ، میں تو کہتا ہوں کہ شہر کے کسی ہوٹل میں دیکھ، وہاں نوکری مل جائے گی۔ وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ کوشش کر لے۔ وہاں تو امیر لوگ آتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ تپ نہیں، وہ ٹپ، پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ بھی دے جاتے ہیں الگ سے۔ اگر ابا اجازت دے تو میں ضرور جاتا ہوٹلوں میں نوکری کرنے یار۔ سوچ تو، اتنا زبردست کھانا اور پھر وہاں کے نظارے، ہائے ہائے۔ شرارت سے یہ کہتے ہوئے انور نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو بہزاد نے اسے ایک دھپ لگائی۔ تیری ایسی نیت ہے نا، اس لیے تو پڑا ہے یہاں، اور میرے سے نہیں ہوتے یہ ویٹر شیٹر کے کام۔ میں تو کوئی بڑا آدمی ہی بنوں گا جس کا دوسرے لوگوں پر روح بھی ہوگا۔ وہ اپنے خیالوں کا اظہار کرنے لگا تو جس انور ہنس پڑا۔ یہی حال ہے تیرے، حالت دیکھ، بالکل جنگلی بن چکا ہے۔ بال دیکھ اپنے، اور پھر اپنی مونچھیں اور داڑھی دیکھ کتنی بڑھ چکی ہیں۔
اچھا خاصا لوفر لگ رہا ہے تم۔ باقی کے لفظ اس کے گلے میں ہی دب گئے جب کھوکے کے سامنے رکتی بلیک مرسیڈیز کو اس نے دیکھا۔ اس میں سے ایک سوٹڈ بوٹڈ دو بندے باہر نکلے۔ ابے بہزاد، یہ کون ہے یار؟ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر انور کھڑا ہو گیا، البتہ بہزاد ویسے ہی بیٹھا رہا۔ وہ دونوں آدمی بہزاد کے سامنے آ کر رکے اور بولے، بہزاد، تمہیں ہمارے ساتھ ہوم منسٹر صاحب کے پاس چلنا ہوگا۔ آس پاس کے محلے کے لوگ، سادہ سے لوگ، حیران اور پریشان بہزاد اور سوٹ بوٹ والے بندوں کو دیکھنے لگے جو بہزاد سے مخاطب تھے۔ بہزاد نے نام سمجھی سے پوچھا، کیوں؟ میں کیوں جاؤں؟ اب یہ تو وہاں چل کر ہی معلوم ہوگا نا، ان دونوں نے کہا تو وہ انور اور محلے کے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ سوری، آپ ان سے کہہ دیں کہ انعام کے لیے بلا رہے ہیں تو میں نہیں آ رہا۔ میں نے جو کیا وہ انسانیت کے ناطے کیا تھا، کسی لالچ میں آ کر نہیں۔ وہ ہوم منسٹر کا بلاوا سمجھ کر سگریٹ کا کش لیتا بولا، جس پر انور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے کیا کر رہا ہے تو؟ بیوقوف ہو گیا ہے؟ پاگل، اتنا اچھا موقع مل رہا ہے اور تو انکار کر رہا ہے؟ دیکھا نہیں کیسے آج ان پڑھ ہونے کی وجہ سے دھکا دے کر نکالا گیا تھا تجھے؟ اب جب موقع ملا ہے تو انسانیت دکھا رہا ہے تو؟ انور غصے سے اپنے بیوقوف دوست سے بولا، جس پر اس نے سر جھٹکا۔ اس کے انکار پر دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پھر ہوم منسٹر سے رابطہ کیا۔ بات ختم کرنے کے بعد وہ ان میں سے ایک بولا، بہزاد، سر کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں انعام کے لیے نہیں بلا رہے بلکہ کام کے لیے تم بلا رہے ہیں۔ گارڈ نے موبائل رکھتے ہوئے بہزاد سے کہا تو اس نے الجھ کر انور کو دیکھا اور انور نے غصے سے اسے ان کی طرف دھکا دیا۔ چل جا وہاں، معلوم ہو جائے گا نا، نکل اب اور چمک دھمک کر جانا۔ وہ خوشی سے بولا تو بہزاد بمشکل مسکراتا گارڈز کے ساتھ گاڑی میں جا بیٹھا۔ کہیں پولیس کے چکر میں تو نہیں پڑنے والا؟ ایک دم اس کے دماغ میں خیال آیا، جیسے جھٹک کر وہ اس عالی شان گاڑی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کہ واقعی بڑے لوگوں کے نوکر بھی سیٹ ہوتے ہیں سالے۔ گاڑی چلتے ہوئے ایک عالی شان محل نما خان مینشن میں داخل ہو کر پورچ میں رکی تھی۔ وہ دونوں آدمیوں کے ساتھ باہر نکلا۔ آس پاس گارڈز کھڑے تھے اور ان کے حلیے کو دیکھ کر بہزاد نے اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ان کے ساتھ پورے کانفیڈنس سے چلتا اندر داخل ہوا، جہاں دوسرے بھی کئی ہٹے کٹے گارڈز موجود تھے۔ ان میں سے ایک بولا، تم یہی رکو۔ اس کے بولنے پر بہزاد سر ہلا کر وہیں رک گیا اور ایک ساتھ کھڑا رہا۔ دوسرا اندر چلا گیا۔ سر، ہم اس لڑکے کو لے کر آ گئے، اندر بھیج دیں اسے۔ حارث صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہانیے سے باتیں کر رہے تھے جب ایک گارڈ اجازت لے کر اندر داخل ہو کر بولا، ہاں بھیج دو اسے۔ ان کی اجازت پر گارڈ سر کو خم دیتا چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں بہزاد اس عالی شان گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ بہزاد نے اس حال نما لاؤنج کو دیکھا۔ سامنے ہی بیٹھے اس کی نظر حارث صاحب پر گئی تو وہ مسکرا دیا۔ السلام علیکم سر، کیسی طبیعت اب آپ کی؟ پاس پہنچ کر اس نے سلام کر کے مسکرا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں اب ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تم تو احسان کر کے پھر ایسے گئے کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے ہلکا سا شکوہ کیا تو بہزاد کو تو جھٹکا لگا، پر ساتھ بیٹھی ہانیہ نے بھی اپنے ڈیڈ کو حیرت سے دیکھا۔ واٹ یو مین ڈیڈ؟ اب آپ ایسے سڑک چھاپ لوفر لوگوں سے شکوہ کریں گے؟ پیسے اس کے منہ پر مارے اور رفع دفع کریں اسے۔ اور نفرت سے لمبے چوڑے بدرنگ پینٹ شرٹ اور پرانے شوز میں بہزاد کی حالت کو دیکھ کر کراہت سے بولی تھی، اور ڈیڈ سے یہاں بلوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ وہیں پیسے بھیج دیتے جہاں سے اٹھا کر لائے ہیں اس وائلڈ مین کو۔ حارث صاحب نے اپنی صاحبزادی کی باتوں پر افسوس میں سر ہلایا، جسے کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم باز نہیں آؤ گی۔ اور بہزاد جو مسکرا کر حارث صاحب کو دیکھ رہا تھا، اس نے ہانی کی آواز پر ذرا سی گردن موڑی تو اسے صوفے پر ٹانگ چڑھائے۔ آف وائٹ شرٹ، بلیک جینز میں اسکارف پہنے، وہ شولڈر کٹ گولڈن بالوں والی انتہائی نازک کان جیسی سبز آنکھوں والی گڑیا اپنے سرخ پکڑیوں جیسے لبوں سے کانٹے جھاڑتی ہوئی نظر آئی۔ ہانی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اس سے گمان ہوا جیسے وہ کوئی خواب ہو، کسی کے خوابوں کی شہزادی جو اس کے خوابوں سے نکل کر اس کے سامنے آ بیٹھی ہو۔ پر اس کے لبوں سے نکلتے زہریلے اور گھمنڈی الفاظ پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی گھمنڈی اولاد تھی۔ اس کے اس طرح بات کرنے پر بہزاد کو بہت غصہ آیا۔ سر، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ سب انسانیت کے ناطے کیا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، بہت شکریہ آپ کا یہاں بلا کر اتنی عزت دینے کا۔ وہ یہ کہہ کر ایک غصے بھری نگاہ اس کانچ سی گڑیا پر ڈال کر واپس جانے کے لیے مڑا۔ رکو بہزاد، میں نے تمہیں انعام کے لیے نہیں بلکہ نوکری کے لیے بلایا ہے۔ اس کے دوسرا قدم اٹھانے پر حارث صاحب نے جلدی سے کہا اور اپنی بیٹی کی جانب مڑے، ہنی بیٹا آپ ذرا اندر جائیں، ہم پھر بات کریں گے۔ حارث صاحب کے کہنے پر ہانی نے ایک شاکی نگاہ اپنے ڈیڈ پر ڈالی اور پھر اس لفنگے ٹائپ لڑکے کو دیکھا۔ دس از ٹو مچ ڈیڈ۔
غصے سے پاؤں پٹک کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہوئی چلی گئی تو حارث صاحب نے اپنی غصیلی بیٹی کو جاتے دیکھا جسے بات بات پر غصہ آ جاتا تھا۔ اگر کوئی مزاج کے خلاف بات ہو تو ناراضگی الگ۔ ایک ماہ کے مسلسل بیڈ ریسٹ کے بعد جب وہ تندرست ہو کر ڈسچارج ہوئی تو پہلی ہی فرصت میں انہوں نے اپنے آدمیوں سے اس لڑکے کو بلایا جس نے ان کی جان بچائی تھی۔ اس کی مکمل انفارمیشن نکلوانے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب لڑکا تھا، میٹرک پاس تھا اور آج کل نوکری کے لیے یہاں وہاں خوار ہوتا پھر رہا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے گارڈز رکھیں گے، ان کی بیٹی گھر سے باہر کہیں بھی جائے، یونیورسٹی یا دوستوں کے ساتھ، تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور جن لوگوں نے ان کے خلاف پلان بنایا تھا ان لوگوں سے اپنی بیٹی کو محفوظ رکھ سکیں۔ کوئی ایسا ہو جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کی بیٹی کی حفاظت کرے اور اس نوکری کو اپنا فرض سمجھ کر اس میں کبھی بھی خیانت نہ کرے، اور یہ ساری باتیں انہوں نے اس لڑکے میں دیکھی تھی۔ اس ایک ماہ کے دوران انہوں نے ہانیہ پر سخت پابندیاں لگا دی تھی کہ وہ کہیں باہر نہ جائے اور اسے سخت سیکورٹی میں رکھا گیا تھا۔ ان کے کہنے پر وہ ان کے سامنے لوٹ کر آیا اور بولا، مگر سر میرے پاس اتنی ڈگریاں نہیں ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں بہزاد، اور مجھے ڈگریوں کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ بہزاد پہلے تو اس انسان کے نرم مزاج پر حیران ہوا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ یہ منسٹر شنسٹر بہت تیز مزاج کے ہوتے ہیں، پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ ہوم منسٹر ایک غریب ان پڑھ لڑکے کو نوکری کی آفر کر رہا تھا۔ حیرت سے یہ مرنے کا مقام تھا، پر وہ زندہ تھا کیونکہ وہ اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سر یہ سب تو فلموں میں ہوتا ہے، کیا آپ فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں؟ اس نے یہ پوچھا اور شرارت سے اس نے پوچھا تو شرارت سے تھا، پر اس کا لہجہ اور آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہاں تو یہ بھی تو موویز میں ہوتا ہے نا بہزاد، کہ کوئی انجان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کسی دوسرے کی جان بچائے۔ کیا تم بھی موویز دیکھنے کے شوقین ہو؟ حارث صاحب نے اس کی بات اسی پر الٹ دی تو وہ ہنس پڑا۔ کیا آپ اس وجہ سے مجھے نوکری دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کی جان بچا کر آپ پر احسان کیا تھا؟ اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں آپ؟ بہزاد نے ان سے پوچھا کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے جو کیا وہ احسان نہیں بلکہ انسانیت تھی، اور ہوم منسٹر صاحب جو کہہ رہے تھے وہ انسانیت نہیں احسان تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ حارث صاحب نے جانچتی اور پرکھتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، جہاں بہزاد کی چہرے سے مسکراہٹ کہیں فوراً غائب ہوئی اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ معاف کیجیے گا سر، میں احسان نہیں لیتا اور نہ کرتا ہوں، اب مجھے اجازت دے۔ اس پاٹ لہجے میں کہتا وہاں سے جانے لگا، اور پھر اس کے قدموں کی رفتار کو دیکھتے ہوئے حارث صاحب نے اپنے لفظوں سے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ بہزاد، میں تمہیں تمہاری قابلیت پر یہاں باڈی گارڈ کی نوکری دے رہا ہوں۔ اپنی بیٹی کا میں تمہیں باڈی گارڈ بنانا چاہتا ہوں، اور اس میں نہ تو تمہاری ڈگریوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی احسان کی بات۔ میں تمہیں تمہاری قابلیت اور انسانیت کو دیکھتے ہوئے یہ جاب آفر کرتا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو بہزاد حیران سا مڑا تھا۔ مگر سر پولیس تو مجھے اس گروہ کا حصہ سمجھ رہی تھی جس نے آپ پر اچانک حملہ کیا تھا، اور آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کر رہے ہیں۔ حارث صاحب کی بات سن کر وہ ابھی تک شاک تھا۔ ہوم منسٹر کی بیٹی کا باڈی گارڈ ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، اور وہ غریب سڑک چھاپ لوفر ٹائپ انسان، اس کی قسمت یوں اچانک چمکے گی، حیران ہونا تو اس کا بنتا ہی تھا۔ ان کی تم فکر مت کرو، میں نے ایسے ہی بھروسہ نہیں کیا تم پر۔ تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک کی ساری انفارمیشن ہے میرے پاس۔ تم ایک یتیم لڑکے ہو جس کے ماں باپ بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ میں چل بسے، اور ان کے بعد تم کہاں کہاں رہے، تم نے کون کون سے کام کیے، جہاں تمہاری لاسٹ جاب تھی، اور لاہور میں ایک بزنس مین کے گھر کے گارڈ کی حیثیت سے وہاں لڑائی ہونے پر تم یہاں کراچی چلے آئے، اور تمہاری دوستی انور کھوکے والے سے ہوگی جس نے تمہیں مولوی کا ایک کمرہ کرائے پر لے کر دیا جہاں اب تم رہتے ہو، اور مسلسل نوکری کی تلاش میں اس دن چوکیدار کی جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے تھے کہ میری گاڑی پر حملہ ہوتا دیکھ کر تمہیں رکنا پڑا، اور جب میں باہر نکلا تو مجھ پر نشانہ دے کر تم نے مجھے بچایا۔ جہاں تم نے انٹرویو دینے جانا تھا میری وجہ سے وہاں جانے کا وقت نکل گیا تو تم ناکام ہو کر لوٹ گئے، اور اب کرائے اور ادھار سے تنگ آ کر اپنی بائک بھی بیچ چکے ہو۔ کیا یہ سب سچ ہے نا؟ حارث صاحب نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے لبوں میں سگار دبایا تو بہزاد ہونکو کی طرح انہیں دیکھنے لگا۔ پھر کیا کہتے ہو تم؟ کر رہے ہو جوائن باڈی گارڈ کی نوکری؟ کل سے صبح 9 سے رات 8 بجے تک؟ انہوں نے اس کی حیران صورت کو دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ سر جب آپ نے سب کچھ فکس کر لیا تو یہ بھی بتا دیں کہ مجھے سیلری کتنی ملے گی؟ اس کی بات پر حارث صاحب کا ایک کہہ گونجا تھا۔ ڈونٹ وری بہزاد، تمہیں اتنا ملے گا کہ تمہاری ضرورت کے علاوہ بھی تمہاری جیب فل رہے گی۔ وہ مسکرا کر بولے اور اٹھ کھڑے ہوئے تو انہیں فواز صاحب سے، کیونکہ انہیں ابھی یہ فواز صاحب سے بھی ڈسکس کرنا تھا یہ سب، اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھانا تھا۔ بہزاد انہیں مثبت جواب دے کر خوشی خوشی روانہ ہوا۔ اسے یہ دھماکے دار نیوز انور کو سنانی تھی اور اس کا ریئیکشن بھی سننا تھا۔
اسے پیچھے سے حارث صاحب کی آواز سنائی دی تھی، سنو بہزاد۔ جی سر بولیں۔ بہزاد، میری نظریں تم پر ہیں، جو میرا بھروسہ توڑتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور میں نے تم پر یقین کیا اور اس یقین کو قائم رکھنا ہے تم نے۔ ان کے سنجیدہ سرد و سپاٹ لہجے پر بہزاد نے سر ہلایا اور انہیں مطمئن کر کے اپنی راہ لے لی۔ چلو اب جیسے اٹھا کر لائے تھے ویسے ہی وہیں پھینک آؤ، وہ ان گارڈز کے سامنے کھڑا ہو کر حکم دیتے ہوئے بولا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہم کیسے جائیں؟ ہمیں سر کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا، تم جا سکتے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا تو بہزاد نے انہیں غصے سے دیکھا۔ جاؤ، چھوڑاؤ اسے۔ پیچھے سے حارث صاحب کی آواز پر جہاں ڈھیٹ بنا ہے بہزاد مسکرایا تھا، وہیں ان دونوں نے اس لوفر کے لیے حارث صاحب کو اٹھ کر آتے دیکھ کر حیران ہو کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔